اور یہ بات بھی یاد رکھیے، امی عائشہ کے جو خانگی یا خاندانی گھریلو تعلقات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ساری ازواج مطہرات بھی جانتی تھی، اور ازواج مطہرات کو یہ بات پتہ تھی، جیسے کہ حضرت ام سلمہ نے امی عائشہ کی فوتگی پہ کہا تھا کہ دھرتی کی پشت کے اوپر ماں عائشہ سے زیادہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں تھی۔ ازواج مطہرات کو بات پتہ تھی، حالانکہ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ازواج مطہرات کے بھی دو گروہ تھے، ایک کی قیادت ام سلمہ کیا کرتی تھی اور امی عائشہ حضرت حفصہ دوسرے گروہ میں تھی، لیکن یہ سکناپے کے تعلق کی وجہ سے ایک دوسرے کو سب و شتم برا بلا کہنا نہیں تھا، بلکہ ایک دوسرے کا عزت احترام تھا، اور ازواج مطہرات کو بھی یہ پتا تھا کہ امی عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ حضرت سودا، آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 برس سے زائد امی خدیجہ کے ساتھ گزار دیے۔ یہ خام خواہ لوگ اعتراض اور بکواسات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے 25 سال سے لے کر 50 برس سے زائد ایک ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ گزارا کیا اور اس کے بعد شادی کی تو حضرت سودا سے، اور حضرت سودا بھی بزرگ عورت تھی، بوڑھی عورت تھی، اور اس کے بعد امی عائشہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی۔ اب بات آئی ہے تو حضرت سودا کی بات یہ ہے، یہ کتنی بڑی دلیل ہے۔ حضرت سودا نے دیکھ لیا، اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار بھی دیا تھا قرآن پاک کے اندر کہ آپ کی مرضی ہے، آپ اپنی کسی بھی زوجہ کے ساتھ اگر وقت زیادہ گزارنا چاہیں تو گزار سکتے ہیں۔ اللہ نے نبی کریم کو یہ اختیار دیا تھا، لیکن نبی کریم کی انصاف پسندی بھی یہ تھی، اس اختیار کو نبی کریم نے کبھی استعمال نہیں کیا، بلکہ ازواج مطہرات کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ وقت مقرر تھا۔ اب حضرت سودا کی عمر تو آپ کو پتا 65 برس سے بھی اوپر ہو چکی تھی، تو ان کے دل میں نا ایک خالص تھی، ایک کسک تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جو دن کی باری میری مقرر ہے میرے پاس آتے ہیں، پورا وقت دن گزارتے ہیں، رات بسر کرتے ہیں، میں تو بزرگ ہو چکی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجبوراً یہ وقت میرے ساتھ گزارتے ہوں یا آپ تنگ پڑ جائیں میرے سے اور کہیں مجھے طلاق نہ دے دیں۔ تو ایک مرتبہ ماں سودا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ کہہ دیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے کبھی طلاق نہیں دینی، میں کل قیامت کے دن آپ کی بیوی اٹھنا چاہتی ہوں، مجھے طلاق نہیں دینی۔ ہاں یہ دیکھیے ازواج مطہرات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند دلی ہے۔ انصاف دنیاوی پیمانے کا نام ہے، دل میں کسی کے ساتھ زیادہ محبت ہونا یہ انصاف کے منافی نہیں ہے۔ ہاں دل میں جس کے ساتھ محبت زیادہ ہے انسان اسی کی طرف مائل ہو جائے اور دنیاوی معاملات میں بھی انصاف کو چھوڑ دے۔ یہ بچوں کے ساتھ بھی اصول ہے، یہ نہیں ہوتا، اصولی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ 5 اولاد میں سے 5 اولادیں ہیں، پانچوں ایک جتنی پیاری ہوں، نہیں، ان میں سے ایک بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے، ایک بچہ کم پیارا ہوتا ہے، ایک بچی زیادہ محبوب ہوتی ہے، ایک بچی کم محبوب ہوتی ہے۔ آپ کے دل کے اوپر آپ کی گرفت اللہ نے نہیں کرنی، لیکن اگر آپ نے ناانصافی کی بانٹ میں، تقسیم میں، عطا میں، تعلیم میں، تربیت میں، پھر آپ کی گرفت ہوگی۔ اسی طرح ازواج مطہرات کو پتا تھا رسول اللہ کا دل حضرت عائشہ کی طرف مائل ہے، لیکن آپ ناانصافی نہیں تھے کیا کرتے، آپ بے عدلی نہیں تھے کیا کرتے، لیکن ماں سودا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا، کہا مجھے طلاق مت دینا، میں قیامت کے دن آپ کی بیوی اٹھنا چاہتی ہوں، اس لیے میں اپنی باری امی عائشہ کو دیتی ہوں کہ جو دن آپ میرے ساتھ بتاتے ہیں آج کے بعد آپ نے ماں عائشہ کے ساتھ بتانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آپشن کو قبول کیا، اور آپ کو پتا قرآن پاک کی وہ مشہور آیت بھی اس بارے میں اتری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کی تائید اور تصدیق کر دی کہ اگر ایک عورت اپنی مرضی سے اپنا کوئی حق چھوڑنا چاہتی ہے تو مرد کو یہ اختیار ہے، وہ اس حق کو استعمال کر سکتا۔ اپنی مرضی سے حضرت سودا نے چھوڑا تھا، تو امی عائشہ کے پاس ایک دن کی باری اضافی حضرت سودا نے امی عائشہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔